كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قل کہہ دیجئے من کانا جو ہو عدوً دشمن لجبریل حضرت جبرائیل علیہ السلام کا وَفَإِنَّهُ تو بے شک وہ نزلہ بے شک فَإِنَّهُ بے شک اس نے نزلہ اس کو نازل کیا علی قلبک تیرے دل پر بِإِذْنِ اللہ اللہ کے حکم سے مصدقاً یہ تصدیق کرنے والا ہے لما اس کی جو بین یدیہ اس سے پہلے ہے یعنی تورات اور انجیل وغیرہ وہدن اور ہدایت ہے وبشرا اور خوشخبری ہے للمؤمنین مومنوں کے لیے من کانا جو ہو عدوً دشمن للہ اللہ کا وملائکتہ اور اس کے فرشتوں کا ورسلہ اور اس کے رسولوں کا وجبریل اور جبرائیل علیہ السلام کا ومیکال اور میکائیل علیہ السلام کا فإنہ تو بے شک وہ عدوً بے شک اللہ تعالی عدوً دشمن ہے للکافرین کافروں کا وَلَقَدْ اور یقیناً انزلنا ہم نے نازل کی الیک تیری طرف آیات بینات واضح آیات وما یکفر اور انکار نہیں کرتا اور انکار نہیں کرتے بہا ان کا الا الفاسقون مگر فاسق نافرمان او کلما اور کیا جب کبھی عہدو انہوں نے باندھا عہدن کوئی عہد نبذو تو اس کو پھینک دیا فریقن ایک گروہ نے منہم ان میں سے بل اکثرہم بلکہ ان میں سے اکثر لا یؤمنون ایمان نہیں لاتے ولما جاءہم اور جب آیا ان کے پاس رسول ایک رسول من عند اللہ اللہ کی طرف سے مصدقن جو تصدیق کرنے والا ہے لما اس کی جو معہم ان کے پاس ہے نبذا تو پھینک دیا فریقن ایک گروہ نے من الذین ان لوگوں میں سے اوتو جنہیں دی گئی الکتاب کتاب اللہ اللہ کی کتاب کو وراء ظہورہم اپنی پیٹھوں کے پیچھے وراء پیچھے ظہورہم اپنی پیٹھوں کے کانم گویا کہ وہ لا یعلمون نہیں جانتے یہاں دو رکوعوں کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اہل کتاب کی
دین اسلام، مسلمانوں اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو سازشیں تھیں اور جو پروپیگنڈا اور غلط فہمیاں پھیلانی تھی، ان کا ذکر بھی ہے اور ان کا توڑ بھی ان آیات کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اور یہ سازشیں ان کی دین اسلام کے خلاف قیامت تک ہمیشہ رہیں گی۔ انداز نیا نیا ہوگا، ہر دور کے اندر نئے انداز میں ان کی سازشیں اہل ایمان کے سامنے آئیں گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودیوں نے پوچھا کہ آپ پر وحی کون لاتا ہے؟ پہلے تو کچھ انہوں نے سوالات پوچھے کہ اگر آپ نے ان کے جواب دے دیے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ آپ نے تمام جواب دے دیے تو انہوں نے پوچھا وحی کون لاتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جبریل، اور وہ بھی جانتے تھے کہ جبریل ہی وحی لاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا پھر تو ہم نہیں مانتے، آپ پر ایمان نہیں لاتے، کیونکہ جبریل تو ہمارا دشمن ہے اور وہ تو ہمارے لیے خیر نہیں شر لاتا ہے، اللہ کے عذاب لاتا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام عذاب نہیں لاتا، وہ تو وحی کا فرشتہ ہے، لیکن یہ ان کا ایک مفروضہ تھا جو انہوں نے قائم کیا تھا کہ جبریل ہمارا خیر خواہ نہیں ہے، میکائیل علیہ السلام ہمارا خیر خواہ ہے۔ تو کہا کہ اگر میکائیل وحی لاتا تو ہم ایمان لے آتے۔ تو اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ بعد مفسرین کی رائے یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام سے ان کی دشمنی اس وجہ سے تھی کہ جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالی نے وحی دی تھی بنی اسرائیل کے کسی آدمی پر نازل کرنے کے لیے، اور اس نے جان بوجھ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کر دی، یعنی بنی اسماعیل کے ایک آدمی پر نازل کر دی۔ تو یہ جبریل کے ساتھ دشمنی کی ان کا ایک وجہ تھی۔ جس طرح حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب رد روافض کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ شیعوں کا ایک فرقہ ہے جس کو غرابیہ کہتے ہیں، غرابیہ۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روحیں بالکل ایک طرح تھیں، اور اس وجہ سے جبریل کو حکم دیا گیا تھا وہی علی پر نازل کرنے کا، اور انہوں نے جو ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل کر کے ان کو نبی بنا دیا۔ غرابیہ غراب سے، غراب عربی میں کوے کو کہتے ہیں، کوے ایک ہی طرح ہوتے ہیں نا ان کی شکلیں، اس وجہ سے اس فرقے کا نام بھی غرابیہ ہے۔ تو اس وجہ سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کرتے ہیں اور جبریل سے بھی نفرت، ان کو بھی گالیاں دیتے ہیں یہ غرابیہ فرقہ، اور انہیں کہتا ہے کہ اس نے دشمنی ہمارے ساتھ کی ہے، حضرت علی کو نبی بنانے کی بجائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا دیا۔ تو یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے، دونوں وجوہات مفسرین نے لکھی ہیں، لیکن بہرحال وجہ جو بھی ہو، قرآن نے ایک یہاں اصولی بات کی ہے اور کہا کہ جو کوئی جبریل کا دشمن ہے تو جبریل نے تو قرآن کو آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے نازل کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آدمی کی دشمنی اللہ کے ساتھ بھی ہے، کیونکہ اصل بھیجنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے نا، جبریل تو نہیں ہے۔ اس وجہ سے ان کی دشمنی تو پھر اللہ تعالیٰ سے بھی ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ مصدق لما بین یدیہ، یہ قرآن تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو اس سے پہلے یعنی تورات کی۔ اب دیکھیں ایک کتاب دوسری کتاب کی تصدیق کرنے والی ہو، تو اگر تصدیق کرنے والی کتاب سے کوئی دشمنی کرتا ہے یا اس کے لانے والے سے، تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ جس کی تصدیق کر رہی ہے وہ اس کو بھی جھٹلا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی دشمنی کی حقدار تورات بھی ہے، کیونکہ قرآن تو اس کی تصدیق کرنے والا ہے۔ وہدن اور ہدایت ہے، یعنی قرآن مجید ایک رہنمائی ہے۔ ہدایت اور رہنمائی سے مراد یہ ہے کہ انسانی زندگی کے جملہ معاملات میں قرآن مجید لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے اور ان کو مکمل ہدایت دیتا ہے۔ یعنی ایک شخصی زندگی کے ایک چھوٹے سے کام سے لے کر بین الاقوامی زندگی کے بڑے بڑے معاملات تک قرآن مجید ایک مکمل رہنما کتاب ہے، اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے لیے نہیں ہے، قیامت تک آنے والے ہر دور کے لیے ہے۔ لیکن یہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ لوگوں کو پکڑ کر ہدایت دے نا، یہ تو ایک کتاب ہے اللہ کی، جو اس کو سیکھے گا، اس پر ایمان لائے گا، اس کے مطابق زندگی گزارے گا تو اس کی ہدایت ہے، اور جو نہیں گزارے گا تو اس کو تو ہدایت نہیں دیتا۔ تو گویا ان کی اصل دشمنی ہدایت کے ساتھ ہے، چونکہ قرآن رہنمائی کر رہا ہے، ہدایت دے رہا ہے، اور یہ ہدایت کے دشمن ہے، ہدایت پر انہوں نے پردے ڈالے ہوئے ہیں، اور محض ایک بناوٹی دیندارانہ زندگی کا لبادہ لوگوں کے سامنے رکھا ہے۔ چند بڑے بڑے کچھ دینی نمایاں قسم کے کام یہ خود بھی کرتے ہیں اور عوام کو بھی بتاتے ہیں، اور باقی ساری زندگی اگر شیطانی
طرز پر گزر رہی ہو تو ان کو اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے. تو اس وجہ سے انہوں نے ہدایت پر پردے ڈالے. اب قرآن اس پردوں کو ہٹانے کے لیے آیا ہے اور ہدایت واضح کرنے کے لیے آیا ہے، تو ان کی دشمنی ہدایت کے ساتھ ہے. وبشریٰ للمؤمنین، اور یہ قرآن مجید خوشخبری ہے مومنوں کے لیے. لیکن ایک بات ذہن میں رہے کہ مومن سے مراد کامل مومنین ہے، جو کتاب کے مطابق زندگی گزارنے والے ہیں، ان کے لیے خوشخبری ہے. اور جو کتاب کے خلاف زندگی گزارتے ہیں اور اس کتاب پر ایمان کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، ان کے لیے تو پھر وعیدیں قرآن نے جو ہے نا سنائی ہیں، ان کے لیے تو کوئی بشارت نہیں ہے. تو مومنین سے مراد کلمہ گو نام نہاد میں مومنین مراد نہیں ہے. مومنین سے مراد وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی اس کتاب سے ہدایت حاصل کر رہے ہیں، اس کے مطابق وہ زندگی گزار رہے ہوں، تو پھر قرآن ان کے لیے خوشخبری ہے. خوشخبری صرف آخرت کی نہیں ہے. اچھا آخرت کی تو ہے ہی ہے نا، دنیا کے اندر بھی خوشخبری ہے قرآن ان کو دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو عزت دے گا، اللہ احترام دے گا، اللہ تعالیٰ ان کے رزق کے اندر وسعتیں ڈالے گا، اللہ تعالیٰ ان کو غلبہ عطا کرے گا. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. فرمایا تم دل شکستہ نہ ہو. غزوہ احد کے موقع پر نازل ہوئی جب مسلمانوں کو شکست ہوئی، بڑے زخمی تھے، 70 چیدہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے تھے. خود حضرت حمزہ جو آپ کے دست و بازو تھے، آپ کے چچا تھے، تھوڑی سی عمر میں بڑے تھے، آپ کے دست و بازو تھے، وہ بھی شہید ہو گئے اور انتہائی بے دردی کے ساتھ ان کو شہید کیا گیا تھا. تو مسلمان رنجیدہ تھے، تو قرآن نے کہا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا. غم تم فکر نہ کرو، غم نہ کرو، تم ہی نے غالب آنے ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو. تو واقعتاً اگر اہل ایمان اپنی ایمان کا ثبوت دیں گے تو آج بھی دنیا کے اندر غالب تو ہی نہیں آنا ہے. لیکن یہ خوشخبری اس صورت میں ہوگی جب یہ اپنے ایمان کے تقاضوں کو پورا کریں گے، صرف نام نہاد اہل ایمان نہیں ہوں گے. یہ میں نے وضاحت اس لیے کی ہے کہ آج کے دور میں کوئی آدمی سوچ سکتا ہے کیا خوشخبری ہمارے لیے. کشمیر سے خبر آتی ہے یہ ہم پر ظلم ہو رہا ہے، کبھی ویڈیو کسی اسرائیل کے اندر فلسطینی بچے کی پچھلے دنوں میں آئی جس کو نیچے گرا کر اس نے جو ہے نا اس کا گلا دبایا اور اس کو شہید کر دیا. تو یہ تو ہمارے لیے غم کی خبریں ہیں دنیا کے اندر. نہ آخرت میں جنت کی خوشخبریاں کتاب دیتی ہے، نہیں دنیا کے اندر بھی ایک کتاب خوشخبریاں دینے والی ہے، بشرطے کہ اہل ایمان اپنی ایمان کے تقاضوں کو پورا کریں. من کان عدوا للہ و ملائکتہ، جو کوئی دشمن ہو اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبریل کا اور میکائیل علیہ السلام کا، تو بے شک اللہ تعالیٰ دشمن ہے کافروں کا. یہ جبریل اور میکال ایک لغت اس کی یہ ہے، اور ایک جبرائیل اور میکائیل، یہ دونوں طریقوں سے پڑھنا جائز ہے. بعض اوقات نام جو ہے نا، مثلا طور سینا بھی قرآن میں آیا اور طور سینین بھی آیا ہے، الیاس بھی آیا، الیاسین بھی آیا ہے. تو بعض اوقات ایک نام مختلف لغات کے ساتھ پڑھا جاتا ہے ہر زبان کے اندر. تو اسی طرح ہمارے ہاں اردو کے اندر چونکہ جبرائیل اور میکائیل جو ہے نا اس کا تلفظ مشہور ہے، تو جو بات مشہور ہو وہی کہنی چاہیے، وگرنہ جبریل پڑھنا بھی غلط نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور میکال بھی. البتہ قرآن کے اندر چونکہ اب الفاظ آ گئے ہیں نا، تو کوئی قرآن کے اندر اس طرح آیت کو نہیں پڑھ سکتا کہ جبریل کی جگہ جبرائیل پڑھ لے اور میکال کی جگہ میکائیل پڑھ لے. قرآن میں ہم اسی طرح پڑھیں گے. اب یہاں قرآن نے ایک اصولی بات کی ہے کہ ایک ہی گروپ کے افراد میں سے کسی فرد کے ساتھ جب کسی کی دشمنی ہوتی ہے تو دراصل ان سب کے ساتھ ہوتی ہے، جب اس سارے گروپ کی ایک ہی بات ہو، ایک ہی راہ ہو. اب اللہ رب العزت کے راستے پر اللہ کے فرشتے بھی ہیں، انبیاء بھی ہیں. جبریل اور میکائیل کو علیحدہ ذکر کیا دو وجوہات کی بنا پر. ویسے ملائکہ کے اندر یہ بھی موجود ہیں. علیحدہ ذکر اس لیے کیا کہ جبریل کا کہتے تھے نا کہ ہمارے دشمن ہیں، اور میکائیل کا کہتے تھے کہ ہمارے خیر خواہ ہیں، دوست ہیں. تو کہا کہ جبریل سے دشمنی ہوگی تو میکائیل علیہ السلام سے بھی دشمنی ہوگی. ایسا نہیں ہے کہ وہ تمہارے خیر خواہ ہیں. اگر دشمنی ایک سے ہے تو پھر اللہ سے بھی ہے، فرشتوں سے بھی ہے، رسولوں سے بھی ہے. اور یہ بات یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے نیک جو لوگ ہیں، اللہ کے ولی ہیں، ان کے ساتھ جب کوئی دشمنی کرتا ہے تو اللہ کے ساتھ بھی اس کی دشمنی ہے. اور پھر اللہ کی جس کے ساتھ دشمنی ہو جائے تو اس کو خود اپنے انجام کے بارے میں خبردار ہونا چاہیے. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرمایا من عادانی ولیا فقد آذنت بالحرب
جس نے میرے کسی دوست سے ولی سے دشمنی کی تو میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اللہ کا دوست کون ہے؟ قرآن نے اس کی بھی وضاحت کر دی۔ آپ آگے انشاءاللہ سورہ یونس میں پڑھیں گے، فرمائے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آگاہ رہو بے شک اللہ تعالیٰ کے ولیوں کے لیے کوئی خوف اور نہ کوئی غم ہوگا۔ کون ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ کے ولی وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور تقوی کی زندگی اختیار کرتے ہیں۔ یہ تقوی قرآن میں بہت زیادہ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی سب سے زیادہ صفت جو بیان کی ہے نا وہ تقوی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ خطبات اگر پڑھ لیں تو کوئی خطبہ شاید ایسا نہیں تھا جس میں آپ تقوی کی بات نہ کرتے تھے۔ آج بھی حرمین کے اندر جب بھی جمعہ کی تقریر آپ سنیں تو ہمیشہ تقریباً پہلے 5 منٹ ہر امام پہلے تقوی پر بات کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ بات اتنی نہیں ہوتی، یہ ہماری کمزوری ہے، وگرنہ ہر جمعے کے خطبے میں ہر تقریر میں 5 منٹ 10 منٹ تقوی پر بات ہونی چاہیے۔ یہ تقوی اگر نہ ہونا تو کوئی مومنانہ زندگی نہیں ہے، مصنوعی پن ہے ایک آدمی کے اوپر۔ اور تقوی دل کی ایک کیفیت کا نام ہے جو محسوس ہوتی ہے کہ جب اللہ کے ساتھ ایک آدمی کا اتنا گہرا تعلق پیدا ہو جائے، ہر کام اللہ کی رضا کے لیے آدمی کر لے۔ مطلب راستے سے اگر کوئی تنکا اٹھاتا ہے نا تو وہ بھی ذہن میں ہو کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اور اپنی جان اگر قربان کرتا ہے تو پھر بھی ذہن میں یہ ہو کہ اللہ راضی ہو جائے۔ یہ ایک خاص تعلق کے بعد یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ پھر ایک آدمی مایوس نہیں ہوتا۔ آج کل کے دور میں بعض لوگ کہتے ہیں نا آج کل کا دور نیکی کا زمانہ نہیں ہے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے لیے کام نہیں کرتے، وہ جو لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں، اور چونکہ نیکی کا بدلہ احسان کا بدلہ لوگ برے انداز میں دیتے ہیں تو کہتے ہیں آج کل کے دور میں نیکی کرنا فضول ہے، کسی کے ساتھ بھلا نہ کرو۔ جب آدمی اللہ کے لیے ہر کام کرتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں نیکی کا ہر زمانہ ہے۔ لوگ اگر اس نیکی کا احساس نہ بھی کریں تو اس نے تو اللہ کے لیے کی ہے نا۔ اور ہر گناہ سے ایک آدمی محض اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے بچے۔ تنہائی میں جا رہا ہے، کوئی فاحش تصویر ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، دل کرتا ہے نوجوان ہے کہ میں اس کو دیکھ لوں، نظریں جھکا دیتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، محض اللہ تعالیٰ کے ناراضگی سے بچنے کی۔ ہاں دیکھ لیا، اسی وقت یاد آ گیا کہ میں نے تو اللہ کو ناراض کر دیا ہے، بس اس کو راضی کرتا ہے اور اس کو جو ہے نا مناتا ہے اللہ تعالیٰ کو، روتا ہے اللہ تعالیٰ جب تک توبہ استغفار سے وہ گناہ دھل نہیں جاتا نا تو اطمینان اس کو نہیں ہوتا۔ بس تقوی جو جس کے اندر ہوگا تو اس کی ساری زندگی پھر مومنانہ ہو جائے گی۔ یہ تمام مومنانہ زندگی کا خلاصہ ہے یہ، اس کو اللہ کا ولی کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں اللہ کا ولی اس کو کہا جاتا ہے جو غیب کی خبریں دینے والا ہو، چاہے نماز نہ پڑھتا ہو، چاہے وہ دیوانہ سا ہو، لیکن لوگوں کو اگر غیب کی خبریں بتا دے تو کہتے ہیں یہ اللہ کا ولی ہے۔ یہ ہمارے ہاں یہ بھی تصور ہے کہ اللہ کا ولی ہے کہ جو فضاؤں میں اڑ سکے، جو غیب کی خبریں بتا سکے۔ یہ غلط تصور راسخ ہو چکا ہے۔ وہ مزدور مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے اللہ کا ولی دیکھا ہے؟ کہ انہوں نے کہا ابھی میں نے دیکھا ہے۔ جب میں ریلوے اسٹیشن سے اترا تو جب ریل آتی ہے نا اس وقت لوگ جو ہے نا یہ کلی جو ہوتے ہیں نا سامان ڈھونے والے، یہ ان کے کام کا وقت ہوتا ہے، سارے کام چھوڑ کر وہ ڈبے کے قریب آ جاتے ہیں، لوگوں کو قابو میں کرتے ہیں تاکہ ان کا سامان اٹھائیں اور مزدوری لیں۔ تو کہا کہ بہت سارے کلی تھے، ایک کلی کو میں نے دیکھا کہ انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا۔ تو میرے دل میں بات آئی کہ اس وقت جب کہ اس کے کام کا وقت ہے اور انتہائی تسلی خشوع کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے تو میں اپنا سامان انہی سے اٹھوا کر لے جاؤں گا۔ میں انتظار میں کھڑا ہو گیا، انہوں نے انتہائی اطمینان کے ساتھ نماز پڑھی، کوئی جلدی نہیں کی۔ اس کے بعد میں نے ان سے کہا کہ کیا آپ میرا سامان لے جائیں گے؟ تو اس نے کہا بالکل۔ تو میرا سامان اس نے اٹھایا، مطلوبہ گاڑی تک جب میں پہنچا تو میں نے 1 روپے اس کو دیا تو اس نے 8 آنے مجھے واپس کیے۔ میں نے کہا نہیں آپ پورا 1 روپے لے لیں۔ اس نے کہا نہیں میری مزدوری 8 آنے بنتی ہے اس لیے میں صرف 8 آنے لوں گا۔ کہا میرے نزدیک تو اللہ کا ولی یہ ہے، آپ کے ذہنوں میں پتہ نہیں کوئی اور تصور ہو۔ اللہ کے ولی ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر چلنے والے ہوں، جو ہر حال میں اللہ کو یاد رکھنے والے ہوں، جن کا اخلاق کردار وہ قرآن مجید کی تعلیمات کا عکس ہو،
جن کا چلنا پھرنا اللہ کی کتاب کے مطابق ہو، جو حرام سے بچنے والے ہوں، جو حلال کھانے والے ہوں، جو محنت کرنے والے ہیں، یہ سارے اللہ کے ولی ہیں۔ کوئی چھوٹا ولی ہے، کوئی بڑا ولی ہے، تو اللہ کے ولی سے کبھی بھی اس کو تکلیف نہیں دینی چاہیے، اللہ کے نیک بندے کو۔ اگر اللہ کے نیک بندے کو کوئی آدمی ذہنی تکلیف دے گا زبان سے یا عمل سے، حقیقت یہ ہے کہ اس کا بہت ہی برا انجام ہوگا۔ اور آج بھی اللہ تعالیٰ کے ولیوں کو جو لوگ پھانسیاں دے دیتے ہیں نا، آپ مصر میں دیکھیں، ان کی تاریخ آپ پڑھیں، ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا، ایسے بدترین حادثات ان پر آئے، ایسی موتیں آئیں جو لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن گئی ہیں۔ اس لیے ایسا فرمایا کہ جو اللہ کے ولی کو اس کا دشمن بنے گا تو بس اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اس کا دشمن ہے، اور اللہ تعالیٰ کی دشمنی جس سے ہو جائے تو پھر اللہ کا اعلان جنگ ہے اس کے خلاف، اور پھر اللہ کے خلاف کوئی اعلان جنگ کر لے تو پھر اس کے اللہ کے عذاب سے بچنا ممکن تو نہیں ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور یقیناً ہم نے نازل کی تیری طرف واضح آیات۔ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور ان کا انکار نہیں کرتے مگر نافرمان لوگ، یعنی جو اللہ کی اطاعت پر نہیں آنے والے، جن کا مزاج بگڑ گیا ہے، قرآن کی واضح آیات کا وہی انکار کرتے ہیں۔ وَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، فرمایا اور جب کبھی انہوں نے کوئی عہد باندھا تو اس کو پھینک دیا ایک گروہ نے، بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے۔ اللہ کے ساتھ بندگی کا عہد باندھا یا رسول کے ساتھ اطاعت کا عہد باندھا، جو بھی انہوں نے عہد باندھا تو انہوں نے اس کو پھینک دیا۔ نبذا کہتے ہیں حقارت کے ساتھ کسی چیز کو پھینک دینا، تو اس کی پرواہ نہیں کی۔ عہد کو پھینکنے سے مراد ہے عہد کو توڑنا، یعنی اللہ کے ساتھ انہوں نے بندگی کا جو عہد باندھا، جب اللہ کی کوئی بندگی نہ کرے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ کے عہد کو اس نے پھینک دیا ہے، توڑ دیا ہے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب ان کے پاس آیا اللہ کا رسول اللہ کی طرف سے، مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ، تصدیق کرنے والا اس کی جو ان کے پاس ہے یعنی تورات، نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ، تو جن کو کتاب دی گئی یعنی کتاب، انہوں نے اللہ کی کتاب کو پھینک دیا، وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، اپنی پیٹھوں کے پیچھے، گویا کوئی جانتے ہی نہیں۔ دیکھیں جو چیز آدمی کی پیٹھ کے پیچھے ہو نا وہ نظر نہیں آتی آدمی کو، اور جو چیز نظر نہ آئے وہ نظر انداز ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو عملی زندگی میں نظر انداز کرنے کو قرآن یہ کہتا ہے گویا کتاب کو پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا۔ ہمارے لوگوں نے اس کا مطلب کیا لیا؟ ہمارے لوگوں نے مطلب یہ لیا کہ میں اگر قرآن مجید پڑھ رہا ہوں اور ایک آدمی ادھر بھی بیٹھا ہے اس کی پیٹھ قرآن کی طرف ہو رہی ہے، وہ آ کر مجھے کہے گا جی آپ عجیب مسلمان ہیں، میری پیٹھ تھی اور آپ نے قرآن رکھا پڑھ رہے ہیں۔ اور خدا کے بندو، اللہ کی کتاب کو پیٹھ کے پیچھے ڈالنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا، اور نہ یہ کوئی جرم ہے، نہ یہ قرآن کے کوئی توہین ہے۔ اصل میں پیٹھ کے پیچھے پھینکنے سے مراد یہ ہے کہ انسان اللہ کی کتاب کو نظر انداز کر دے، اس کی پرواہ نہ کرے۔ مثلا ایک آدمی تجارت کر رہا ہے، اب تجارت کے لیے اللہ کی کتاب کے کچھ احکامات ہیں، وہ ان کی پیروی نہیں کرتا تو تجارت میں اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا۔ ایک آدمی کے گھر میں شادی ہے، وہ رقص و سرور کی مجلسیں اس نے جو ہے نا سجائی ہوئی ہیں، موسیقیاں ہیں، ناچ گانے ہیں، ممکن ہے حاجی صاحب ہو یہ اللہ کی کتاب کو پیٹھ کے پیچھے اس نے پھینک دیا ہے۔ اسی طرح کسی آدمی کے ساتھ کوئی مالی لین دین ہے اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی کتاب کا ایک حکم ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اس کو اللہ کی کتاب کو یہ پیٹھ کے پیچھے پھینکنا ہے۔ یہودیوں نے بھی، اہل کتاب نے بھی، یہاں اللہ کی کتاب سے مراد آیت عمومی ہے، لیکن یہاں مراد اس کی جو ہے نا پہلی مصداق تو یہودی ہے نا، تو اللہ کی کتاب سے مراد یہاں تورات ہے، یعنی تورات کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان ہوئی تھیں، اور جب انہوں نے دیکھا تو انہیں یقین بھی ہو گیا، لیکن آپ پر ایمان نہ لایا، اللہ کی کتاب کو پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا، نظر انداز کر دیا۔ پھر تورات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ عہد باندھا تھا، جس کا قرآن میں بھی ذکر ہے کہ جب بھی آخری نبی آئے گا یا تمہارے پاس جب بھی کوئی اللہ کا نبی آئے گا، لما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بی ولتنصرن، جب بھی تمہارے بعد کوئی نبی آئے گا نا اور اللہ کی کتاب آئے گی تو تم نے اس نبی پر ایمان بھی لانا ہے اور اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ مدد ذاتی زندگی میں نہیں مراد،
مدد جس مشن کے لیے نبی آئے گا تو تم ایمان بھی لاؤ گے اور اس کی مدد بھی کرو گے. یہ قرآن ان کی کتابوں میں ان سے عہد باندھا گیا تھا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے, اس عہد کا تقاضا تو یہ تھا نا کہ نبی پر ایمان بھی لاتے, بلکہ پہلے ایمان لاتے یہ, کیونکہ ان کو علم تھا یہ اللہ کا نبی ہے اور اس کی مشن کی تکمیل میں اس کی مدد بھی کرتے. تو یہ کرنے کی بجائے اللہ کی کتاب کے اس حکم کو انہوں نے ایسے نظر انداز کر دیا کہ عوام سے بھی اس کو چھپا لیا. پہلے بڑا بیان کرتے تھے کہ اللہ کا نبی آنے والا یہ صفات ہوں گی, جب آ گیا تو اللہ کی کتاب کا اپنی پیٹھے کے پیچھے جو ہے نا ڈال دیا, پھینک دیا, نہ خود پرواہ کی نہ عوام کے سامنے کتاب لائے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پیٹھ کے پیچھے پھینکنا. اور اگر ہم اپنی عملی زندگی میں دیکھیں تو ہم قرآن کا بڑا احترام کرتے ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا پاؤں قرآن سے اوپر نہ ہو, نیچے نہ گرے, بلکہ غلطی سے بھی گرتا ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہم امام صاحب کے پاس جاتے ہیں جی کیا صدقہ دینا ہے میں نے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب حق اور باطل کی کشمکش ہوتی ہے اس قرآن کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں. جب کوئی خوشی کا موقع آتا ہے اس کو پیٹ کے پیچھے پھینک دیتے ہیں. جب کوئی میراث کی تقسیم کا معاملہ ہو اس کو پیٹ کے پیچھے پھینک دیتے ہیں. جب کسی کے ساتھ دشمنی آ جائے نا تو قرآن کہتا ہے کہ حق کی گواہی دینا ہے. وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ. قرآن نے جو ایمان کے معیار رکھے ہیں نا, حقیقت میں آپ پڑھیں گے آپ خود پریشان ہو جائیں گے کہ ہمارا کیا بنے گا. قرآن کہتا ہے کہ گواہی کا جب وقت آئے تو پھر حق کی گواہی دینی ہے, اگرچہ اس کی ذات تمہاری اوپر کیوں نہ پڑتی ہو. ذات کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس گواہی کے نتیجے میں ممکن ہے تم پھانسی چڑھ جاؤ, پھر بھی پرواہ نہ کرو, حق کی گواہی دو. أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ. ایک آدمی کے والد نے اس کی آنکھوں کے سامنے قتل کر دیا کسی کو, عدالت نے اس کو گواہی کے لیے بلا لیا. اب اگر گواہی کو چھپاتا ہے وہ اور یہ کہتا ہے کہ میرے والد نے قتل نہیں کیا ہے تو گویا وہ کیسا ایمان ہے؟ قرآن تو کہتا ہے یہ مومنوں کا کام نہیں ہے. وہ والد کے خلاف گواہی دے دے, اس کا والد پھانسی پر چڑھ جائے گا, قتل ہو جائے گا, لیکن اس کی پرواہ نہ کرے اس کی ذات کس پر پڑتی ہے. إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا. نہ کسی غریب کی پرواہ کرے نہ کسی امیر کی پرواہ کرے. آپ ذرا تصور کریں کہ ایک آدمی جس کی 8-10 بہنیں ہیں, جوان بہنیں ہیں, کمانے والا ایک ہی آدمی ہے, ماں باپ اس کے مر گئے ہیں, وہی ان کا سرپرست ہے, اور اس نے کوئی ایسا جرم کر لیا کہ یہ آدمی اگر گواہی دیتا ہے تو اس کی جرم کی پاداش میں پھانسی پر لٹک جائے گا. اب وہ آدمی سوچتا ہے یہ تو غریب آدمی ہے, چلیں اس کو بچا دوں. قرآن کہتے ہیں نہ بچاؤ تم, اللہ تعالیٰ زیادہ تم سے لوگوں کا خیال رکھنے والے, تمہارا کام یہ ہے حق کی گواہی دو تم. تو یہ قرآن نے ہمارے سامنے یہ جو معیار رکھا ہے گواہی کا. ہمارے ہاں لوگ سر عام نیک لوگ عدالتوں میں غلط گواہی دیتے ہیں, کہتے ہیں یہ برادری کا مسئلہ جی, بھائی کا مسئلہ ہے. قتل کے وقت گواہ کوئی اور ہوتے ہیں, لوگ گواہی چونکہ دیتے نہیں ہیں, جھوٹی گواہی اس کے بھائی لکھا دیں گے جی اس کے, اور وہ آئیں کا جھوٹی گواہی دیں گے, ہم نے دیکھا, حالانکہ گواہی تو ہوتی ہے جو آنکھوں سے کسی نے دیکھا ہو نا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن نے تو ہماری ہر معاملے میں جو ہے نا رہنمائی کی ہے. گواہی کا وقت آئے تو پھر بھی قرآن کے پیٹھوں کے پیچھے, اور زندگی کے آپ معاملات جتنے دیکھتے جائیں قرآن پیٹھوں کے پیچھے, اور ظاہراً قرآن کو ہم چومتے ہیں. یہ قرآن کی آیت ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پیٹھ کے پیچھے پھینکنے کا جو انجام ہے اللہ کا کچھ نہیں بگڑتا, نہ اس کتاب کا بگڑتا ہے. انسان کی اپنی زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے, دنیا کے لحاظ سے بھی اور آخرت کے لحاظ سے بھی. اچھا, اب یہ اور ایک مسئلہ ہے. ہمارے ذہن میں تو دینداری چونکہ چند چیزوں کا نام ہے, ہم تو بالکل مطمئن زندگی گزار رہے ہیں کہ ہم نے تو کتاب کو اپنے سینے سے چمٹایا ہوا ہے جی. ہم نماز بھی پڑھتے ہیں, قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں, روزے بھی رکھتے ہیں, حج بھی ہم کرتے ہیں, یہ کام بھی ہم کرتے ہیں. اچھا, اس کتاب کو تو آپ ذرا پڑھیں, سورہ نساء پڑھیں, سورہ نور پڑھیں اور سورہ بقرہ پڑھیں. حقیقت یہ جب آپ پڑھیں گے تو آپ اس نتیجے پر پہنچ جائیں گے. ہم نے کتاب کے اس حصے کو جو حکومت کے ساتھ نہیں, وہ تو ہے ہی پیٹھ کے پیچھے نا. کتاب کا وہ حصہ جو ہماری انفرادی زندگی کے ساتھ ہے, جس پر ہم اگر چاہیں عمل کر سکتے ہیں, کوئی حکومت کی روک ٹوک نہیں ہے ہمیں,
اس حصے کا بھی کم از کم 90% حصہ ہم نے پیٹھوں کے پیچھے پھینکا ہوا ہے۔ یہ ظاہر جو دینداری ہے 10% بھی نہیں بنتی۔ اب اللہ کی کتاب کے ساتھ اگر یہودی ہی اشر کرے تو وہ تو ذلیل و رسوا ہوں، اور امت مسلمہ اگر کرے تو کیا وہ ذلت و رسوا نہ ہو؟ ان پر ظالم حکمران مسلط نہ ہو؟ ان کے لیے عالمی دنیا ان کو اذیتیں نہ دے؟ یہ تو سارا جو اقبال نے کہا نا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر۔ تو جو قوم قرآن کا 90% حصہ پیٹھ کے پیچھے پھینک دے، اور 10% پر بھی چند لوگ عمل کر رہے ہیں، وہ بھی سارے نہیں ہیں، تو پھر امت کا اگر موجودہ صورتحال نہ ہو ایسی، تو یہ تو پھر ممکن نہیں ہے نا جی کہ اللہ کی وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، فرمایا اللہ کے قانون میں تم کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ نبی کا سگا چچا حضرت ابو طالب ساری زندگی آپ کی حمایت کرنے والا بھی اگر ہدایت کی طلب دل میں نہیں ہے، تو اللہ کا قانون یہ ہے کہ نبی سر کے اوپر پاس کھڑا ہے، حالت نزع طاری ہونے والی ہے، دنیا سے رشتہ کٹنے والا ہے، اور آپ چچا سے کہتے ہیں چچا ایک دفعہ کلمہ پڑھ لو، میں آپ کی ایمان کی اللہ کے ہاں گواہی دوں گا، اور آخری الفاظ یہ نکلتے ہیں کہ میں عبد المطلب کے دین پر ہوں، اور اسی انداز میں روح نکل جاتی ہے۔ نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا، یہ تو جس کا اپنا بیٹا ہو نا اس کو پتہ ہوتا ہے بیٹا جب ڈوب رہا ہو تو اس کی کیا کیفیات ہوں گی۔ اللہ کا نبی تھا، انسان تھا نا، کوئی فرشتہ تو نہیں تھا، انتہائی درمندانہ انداز میں اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹے ڈوب جاؤ گے، ایمان لے آؤ، کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ اس نے کہا کہ میں یہ جو ہے نا جودی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، یہ کر لوں گا۔ بات جاری تھی کہ لہر اٹھی، اور لہر جب نیچے بیٹھی تو بیٹا سامنے نہیں تھا، کیا کیفیات تھیں، لیکن ایمان کی توفیق اس نبی کے درد کے باوجود نہیں دی گئی اسے۔ یہ اللہ کے قوانین ہوتے ہیں، اس میں کوئی تبدیلی اللہ تعالیٰ نہیں کرتا، بالکل بے لاگ قانون ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آپ دعوت پڑھیں قرآن میں، کتنا درمندانہ انداز ہے اپنے باپ سے، یا ابتی یا ابتی، اے میرے باپ شیطان کی بندگی نہ کر، لیکن اللہ تعالیٰ نے آزر کو توفیق نہیں دی ایمان کی۔ اس لیے اللہ کا قانون بالکل بے لاگ ہوتا ہے، وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا کون ہے، کہاں کا رہنے والا ہے، کس کا بیٹا ہے، کس کا باپ ہے، کس کا چچا ہے، کس کا بھتیجا ہے، بس اس قانون کی زد میں اگر وہ آتا ہے تو وہ زد میں آ جاتا ہے۔ اس لیے آج امت کی بھی جو ساری صورتحال ہے اس کا بڑا جرم یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کو پیٹھ کے پیچھے پھینکا ہوا ہے۔ عملی زندگی کے اندر جب تک اس کو سامنے رکھ کر عمل پیرا نہیں ہوگی تو جو ہے نا اس کا یہ مصیبتیں پریشانیاں دور نہیں ہوں گی۔ آگے آیات میں آیت آئے کہ جب اللہ کی کتاب کو پیٹھ کے پیچھے پھینک جاتے ہیں نا لوگ، تو پھر کون سی چیزیں دلچسپی کا باعث بن جاتی ہیں نا، کل انشاءاللہ آپ پڑھیں گے اور پھر دیکھیں گے کہ واقعی آج امت نے بھی جب پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا ہے نا تو کون سی چیزیں اس کی دلچسپی بن گئی ہیں۔ قل کہہ دیجئے من کان عدو لجبریل، جو کوئی دشمن ہو جبریل کا، فإنہ تو بے شک اس نے نزلہ اس کو نازل کیا یعنی قرآن کو، علی قلبک آپ کے دل پر، باذن اللہ اللہ کے حکم سے، مصدقاً تصدیق کرنے والا ہے، لما اس کی جو بین یدیہ اس سے پہلے ہے یعنی تورات انجیل، وہدن اور ہدایت ہے، وبشرا اور خوشخبری ہے، للمؤمنین مومنوں کے لیے۔ من کان عدو للہ، جو کوئی دشمن ہو اللہ کا، و ملائکتہ اور اس کے فرشتوں کا، و رسلہ اور اس کے رسولوں کا، و جبریل اور جبرائیل علیہ السلام کا، و میکال اور میکائیل علیہ السلام کا، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالی عدو دشمن ہے، للکافرین کافروں کا۔ وَلَقَدْ اور یقیناً انزلنا ہم نے نازل کی الیک تیری طرف آیات بینات واضح یعنی قرآن کی، وما یکفر بہا اور انکار نہیں کرتے ان کا الا الفاسقون مگر نافرمان لوگ، وکلما اور جب کبھی اور کیا جب کبھی عہد انہوں نے باندھا عہدن کوئی عہد، نبذہ اس کو پھینک دیا، فریق منہم ان میں سے گروہ نے یعنی توڑ دیا، بل اکثرهم بلکہ ان میں سے اکثر لا یؤمنون ایمان نہیں لاتے، ولما جاءہم اور جب آیا ان کے پاس رسول ایک رسول، من عند اللہ اللہ کی طرف سے، مصدق تصدیق کرنے والا، لما اس کی جو معاہم ان کے پاس تھا یعنی تورات کی، نبذ فریق
تو پھینک دیا ہے گروہ نے من الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی تھی۔ کس چیز کو پھینکا؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو۔ وراء ظہورہم، اپنی پیٹھوں کے پیچھے، کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ نہیں جانتے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا عذاب الآخرة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ثبتنا على الإسلام، اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان، اللهم زين أخلاقنا بنور القرآن. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.